انجیل میں سے چند باتوں کو ہم سیکھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 7واں باب 7 چیپٹر اور ورس 24 آیت۔ میں چاہوں گا کہ آپ بڑے غور سے خدا کے کلام کی باتوں کو سنیں، آپ ضرور برکت پائیں گے۔ قرآن کے پاک کلام میں یوں مرغوب ہے، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانی ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور بھی برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلی اور اس گھر پر ٹکرے لگی، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور بھی برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ قرآن کے پاک کلام کے پڑھیں اور سنیں اور سمجھے جانے پر خدا ہم سب کو کرے۔ ہلیلویا۔ خدا یوسف سی تقسیم دیتے ہیں، 2 آدمی اور دونوں نے گھر بنایا اور گھر بنانے کے لیے سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ گھر تعمیر کرنے کے لیے پہلے جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، پہلے جگہ دیکھی جاتی ہے کہ یہ جگہ ہے کس جگہ پر۔ غور کریں اس وقت۔ اب ان دونوں نے جگہ کا انتخاب کیا، ایک نے گھر بنانے کے لیے چٹان والی جگہ کا انتخاب کیا اور ایک نے گھر بنانے کے لیے ریت والی جگہ کا انتخاب کیا۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ گھر دونوں نے بنایا ہے، کنسٹرکشن پر انویسٹمنٹ دونوں نے کی ہے، دونوں نے بڑے اچھے طریقے سے نقشہ بنوایا ہوگا، دونوں کا مائنڈ سیٹ ایک ہی تھا کہ ہم گھر بنائیں گے اور گھر بنا کر اپنے بیوی بچوں کو اس میں رکھیں گے، ہم خوشحال رہیں گے، اپنے فیوچر اپنے مستقبل کی وہ بات کرتے ہیں۔ گھر کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ ساڈا تے ساڈے بچوں کا مستقبل اچھا ہوئے، اسی اتنے رہ سکیے۔ اور جو گھر نئے سرے سے تعمیر کیا جاتا ہے وہ اس لیے نئے سرے سے تعمیر کیا جاتا ہے کہ ہم یہاں پر لائف ٹائم رہیں گے۔ ہاں جی، نئے سرے تو گھر بنانے کی فیصلہ کیتا ہے کہ اسی اتنے لائف ٹائم رہو گے۔ اور ان دونوں آدمیوں نے گھر بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا ہے، ایک کا انتخاب اچھا ہے اور ایک کا برا ہے۔ ایک کہتا ہے میں چٹان پر گھر بناؤں گا اور دوسرا کہتا ہے میں ریت پر گھر بناؤں گا۔ چٹانیں اور چٹان والی جگہ اس دور میں اس جگہ پر ہوتی تھی جو شہر میں ہوتی، جو قلعے کے اندر ہوتی تھی، اس کے چاروں اطراف وسیلے ہوتی تھی، اس کے چاروں اطراف سیکورٹی ہوتی تھی۔ چٹان والے گھروں کے چوگرد فسیلیں ہوتی تھی، دیواریں ہوتی تھی کہ کوئی اس پر حملہ نہ کر سکے۔ اور ریت پر گھر بنانے والے نے بڑا کہاں گھر بنایا؟
صحرا میں ریت کتنی ہوتی ہے؟ ہاں جی، تے صحرا کتنے ہوتے ہیں؟ ریتلے علاقے ہیں جہاں پر دور دور تک کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی حفاظت نہیں ہے، جہاں پر گھر بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور یہ وہاں پر گھر بنا رہا ہے جس کی بنیادی جو ہے وہ کچی ہے۔ گھر بنایا ہے اس جگہ پر جہاں پر ریت ہے اور سیکورٹی نہیں ہے اور تحفظ نہیں ہے، اور یہ اس گھر میں رہنا چاہتا ہے جس کا مستقبل ہی کوئی نہیں۔ آجی ایک نے گھر بنایا ہے چٹان پر، اس نے اس کی بنیاد چٹان پر رکھی ہے کہ آنے والا وقت، آنے والے حالات میرے گھر کو گرا نہ سکے، لیکن دوسرے نے تو اس گل کی پرواہ نہیں کی تھی۔ یہ دو طرح کے ایماندار ہیں جن کے بارے میں خدا یسوع نے بتایا، ایک وہ ہے جو میرے کلام کی باتیں، میرے آیت کی باتوں کو سنتا ہے اور صرف سن کے نکال نہیں دیتا بلکہ ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس کی مانند ہے جو اپنا گھر چٹان پر بناتا ہے۔ لیکن ایک وہ ہے جڑا کلام سنتا تو رہتا ہے پر عمل کوئی نہیں کرتا، وہ ریتلے علاقے سے رہتا ہے۔ ہاں جی، پھر وقت آتا ہے کہ میہ برستا ہے، آندیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، زندگی کے نشیب و افراد میں سارے حالات آتے ہیں، جب تک وہ گھر سلامت ہے، وہ خوشحال ہے، شادمان ہے، اپنے آنے والے وقت کی فکر نہیں کرتا، آنے والے لمحات کی فکر نہیں کرتا، وہ اس میں شادمان رہتا ہے۔ شاید میں نے بڑی عقل مندی کا کام کیا، گھر بنایا کتنے ہویا؟ ریت دے اوتے، ہاں ریت اوتے گھر بنا کے بڑا خوش ہے۔ اب جو چٹان پر گھر بنا کر بیٹھا ہے اس نے اپنا آنے والا وقت سیکور کیا ہے، وہ آنے والے حالات کو جانتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں، جس نے آنے والے وقت کی فکر کی ہے وہ ان میں سے ہے جو اپنے خدا یسوع مسیح کی بادشاہی کا انتظام کرتا ہے، اور وہ ہے جس نے ریت پر گھر بنایا ہے، وہ اس ایماندار کی مانند ہے جنہوں پتہ ہی نہیں کہ یسوع آنا ہے۔ ایک جانتا ہے کہ خدا یسوع جب آئے گا، نیا یروشلم ہوگا، آسمان پر تخت نشین ہوگا، اسی نے ہوا چڑھ کے استقبال کرے گا، ریت والا کی کرے گا؟ ہاں ریت والا کی کرے گا؟ جس نے اپنا گھر ہی ریت پر بنایا ہے، نہ کوئی فکر تے نہ فاقہ، ایش کر کاٹا ہے جی۔ کچھ ایسے ہوتے نا لوگ، کوئی فکر نہیں، کوئی چل گئی، بچے رول گئے، فیملی رول گئی، خاندان رول گیا، آپ اتھے تو تھے، ہاں جی۔ نہ انہوں نے اپنی سوچ بدلی، نہ اپنے خیالات بدلے، نہ اپنے رویے بدلے، نہ انہوں نے اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کی تھی، نہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی۔ دو لوگوں نے گھر بنایا ہے، گھر بنا لینا کوئی حکمت نہیں، لیکن گھر بنا کہاں ہے یہ بڑی حکمت ہے۔ گھر کو بنایا کیسے ہے یہ بڑی عقل مندی کی بات ہے۔ اب آندھی آئی، طوفان آیا، اور لکھا ہے کہ میہ برسا، پانی چڑھا، آندیاں چلی، لیکن جو گھر
चट्टान पर बना था, उस घर को टक्करें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर ली गई थी। उन्हें बुनियाद तो काम किया है जी। बुनियाद पता क्यों कौन होता है? साढ़े बच्चे, हाँ जी, साढ़ा घराना। हमने अपनी बुनियाद पर काम ही नहीं कभी किया। उतो उतो पलस्तर, उतो तो खूबसूरती, हाँ जी, उतो तो जिन्ने वर्षे मार्बल लाओ। अगर आप ऊपर से अच्छी तरह मार्बल लगवा ले और घर की जो नींव है, बुनियाद है, वो रेत पे खलोती हुई, ये शख्स जो अक्लमंद है, जो कलाम को सुनता है और सुनकर उस पर अमल करता है, ये उसकी मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और चट्टान पर जब घर बन गया है, आंधियां चली, तूफान आए, मींह बरसा और उसको टक्करें लगी, लेकिन वो घर कायम रहा, वो खड़ा रहा, महफूज रहा। उस पर रहने वाले महफूज रहे, सब महफूज रहे और वो खुद भी महफूज रहा। इसीलिए मुकद्दस दाऊद ये कहते हैं, खुदावंद मेरा किला और मेरी चट्टान है। हालेलुया। खुदावंद मेरा किला और मेरी चट्टान है। अब ये सिक्योर है। वक्त आ गया, हालात ने घेरा ले लिया, हालात के गहराव में आ गया, जिंदगी में तूफान आए, परेशानी आई, मीर बरसा, वह वेला है, रोना है, मातम है, चारों तरफ लोग परेशान हैं, लेकिन ये घर खड़ा है। क्यों? क्योंकि कलाम नू सुनता ही नहीं, सिर्फ अमल भी करता। हालेलुया। ये कलाम को सिर्फ सुनता ही नहीं है, बल्कि कलाम पर अमल करने वाले भी इस घर में रहते हैं। तू ही मान ला तो तेरा घराना नजात पाएगा। नजात तद ही ना कि जे घर दा सरबराह जिहड़ा है वो नजात याफ्ता हो। आमीन। अब ये अपने घर में सिक्योर बैठा है, बाहर तूफान चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, आंधियां आई है, ये बहुत सुकून बैठा है, खुदा की प्रस्तुति कर रहा है। ईमान रखता हूं, चट्टान पर घर बनाने वाला अंदर बैठकर, हालात बुरे भी हैं लेकिन खुदा की मोहब्बत कर रहा है। अब जो रेत पर है उसके बारे में लिखा है, मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली, टकराने वाले लगी। अगली बात सुनो, इस पर भी वो 3 वाकयात हुए हैं। मींह बरसा, आंधियां चली, पानी चढ़ा, टक्करें अभी लगी नहीं, और लिखा है उस घर को सदमा पहुंचाया। की लगे सदमा, कई सदमे च मर जाते हैं। हाँ जी, जो हालात भैड़े होते हैं ना, जिन्हें कलाम को ध्यान ना सुनिया ना होवे, जिसने कलाम को सिर्फ सुना ही है, उस पर अमल नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया, वो जिंदगी जब सदमा आता है की होता है, घर डिग पैंदा है जी, घर डिग पैंदा है। अब इसने तो रेत पर घर बनाया, और मेरी गल ध्यान ना सुनना, गौर करना, बड़ी समझने वाली गल है। रेत पर एक दफा बारिश पैना सलाब नहीं आता। जहां पर रेत है, रेतला इलाका है, उस पर एक बारिश से घर नहीं गिर सकता। उस पर बारिश पड़ी है, उन्हें सगों एंजॉय किया, चल कट्टा कुट्टा नहीं उड़ेगा। हाँ, पानी जज़ब हो गया, फिर बारिश हुई, फिर पानी जज़ब हो गया। ओ खुश है, भी कुछ नहीं होगा। मैंने अगर रेत पर भी घर बनाया है तो मेरे घर को भी कुछ नहीं होगा। तीसरी बारिश पड़ी है, अब वो जगह शराब हो गई है, बारिश पड़ रही है, उसको लाइफ की, उसकी जिंदगी में बड़े चांस मिल रहे हैं। खुदावंद बार बार उससे कलाम कर रहा है, खुदावंद उससे बात कर रहा है, लेकिन वो खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार नहीं, अमल करने के लिए तैयार नहीं। वो अपने उस रेतले मकान पर खुश है।
وہ اپنے فیصلے دے خوش ہے. ستے لفظ ہے اپنے کیتے ہوئے فیصلے دے کئی بندے غلط فیصلے کر کے بھی اپنے کیتے ہوئے فیصلے دے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے خدا دا شکر ہے اساں کو ماڑا کیتا اساں تیاں پتراں کو ماڑا کیتا ہے اسی انہاں نے کی پیڑا کیتا ہے ہوندا کہ نہیں ہوندا سنیا کدی ہے مائی بابے دی گلاں اساں انہاں نے کی پیڑی کیتی لیکن انہوں نے اس کی بنیاد اپنی فیملی کی بنیاد ریت پر رکھی ہوتی ہے تو ریت دے اوتے گھر بنا کے تے بچیاں اگے چودھری بنے ہوندے نے کی بنے ہوندے نے کہ لے اسے تڑ دی ماڑا نہیں کیتا لیکن کیا وہ اسپرچل